خواتین و حضرات السلام علیکم۔ وائس آف ساؤتھ ایشیا کے لندن اسٹوڈیو سے ٹیبل ٹاک ود مقیم احمد میں آپ سب کو خوش آمدید۔ ناظرین کرام، آج کے پروگرام میں نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کی نامزدگی، 18 رکنی نگران کابینہ اور پیٹرول اور ڈیزل کی قیمت میں اضافے پر گفتگو کریں گے۔ ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں پی ٹی آئی کی رہنما بیرسٹر امرت احمد شیخ صاحبہ، جبکہ ہمیں جوائن کیا ہے ممتاز کالم نگار اور رائٹر رقیہ غزل صاحبہ نے۔ آپ دونوں کی تشریف آوری کا بہت شکریہ۔ پروگرام کا پہلا سوال بیرسٹر صاحب آپ سے یہ ہے کہ پاکستان کے نگران وزیر اعظم کا انتخاب ہوا، ماں سوائے اختر مینگل کے کسی بھی حلقے سے ان کے خلاف کوئی بڑا اعتراض سامنے نہیں آیا۔ ان کے حق میں جو چیزیں جا رہی ہیں ان میں سے ایک تو یہ ہے کہ راجہ ریاض صاحب نے ان کا نام تجویز کیا، دوسرا یہ ہے کہ وہ ماشاءاللہ پڑھے لکھے آدمی ہیں، ملک سے باہر بھی تعلیم حاصل کی، شعبہ تعلیم سے بھی ان کا تعلق رہا، مڈل کلاس گھرانے سے آئے ہیں اور کسی سردار گھر سے بھی نہیں ہے یا نواب گھرانے سے بھی ان کا تعلق نہیں ہے، اور کوئی ایسا ایلیگیشن بھی نہیں ہے کہ جس کو بنیاد بنا کے یہ کہا جا سکے کہ یہ اس حلقے کے یا اس پوزیشن کے لیے موزوں نہیں تھے۔ آپ چونکہ پی ٹی آئی کو ریپرزینٹ کرتی ہیں، میں آپ کا موقف جاننا چاہوں گا کہ آپ ان کی جو تقرری ہے اس کو کیسے دیکھتی ہیں؟ سب سے پہلے تو تھینک یو سو مچ فار ہیونگ می آن یور شو اور اس موضوع کے اوپر بات کرنے کے لیے، کیونکہ یہ ایک بہت اہم اور ایک بہت امپورٹنٹ اور کروشل ایشو ہے، جس کے اوپر ایشو تو نہیں ہے لیکن آپ یہ کہہ لیں کہ آن دا فیس آف اٹ ایک ڈائلیما ہے جس سے ہم لوگ ایز اے ریاست گزر رہے ہیں۔ دیکھیے، بات یہ ہے کہ ہم لوگوں کا یہاں پہ سلیکشن، آپ جب ایک کیبنیٹ کے لیے یا جب آپ ایک اس طرح کی انٹرم گورنمنٹ کی فارمیشن کی بات کرتے ہیں تو آپ دیکھیں جب آپ کچھ نام تجویز کرتے ہیں تو آپ کی اپوزیشن کو بھی اس سے ایک طریقے سے ماننا چاہیے، ان کو بھی اس چیز سے اگری کرنا چاہیے۔ آپ کی سب سے بڑی اس وقت جو اپوزیشن ہے ان سے تو اس طریقے سے رائے لی ہی نہیں گئی ہے، یہ تو اپنے ہی مرضی سے لوگوں کو نام دیے گئے ہیں، جو تجویز میں نام تھے بھی اس سے برعکس نام کو آپ ایک سامنے لے آئے ہیں، جس میں آن دا فیس آف اٹ بات صرف یہ بنتی ہے کہ ابھی تو ان کو آئے ہوئے ایک دن ہوا ہے، ابھی تو جیسے جیسے وقت گزرے گا ہمیں بہت ساری چیزیں سامنے آئیں گی جس سے ہمیں یہ پتہ چلے گا کہ کیا یہ ہمارے فیور میں ہیں یا نہیں ہیں۔ لیکن بات صرف اتنی ہوتی ہے کہ کس کے فیور میں آپ ہیں یا نہیں ہیں، اس سے زیادہ امپورٹنٹ ہے آپ ملک کی فیور میں ہوں، آپ لوگوں کی فیور میں ہوں۔ آپ یہ دیکھیں کہ اس وقت اگر آپ معاشی حالات کی بات کریں تو معاشی حالات آپ دیکھیں کہاں سے کہاں پہنچ گئے ہیں۔ جس دن انہوں نے حلف اٹھایا اس دن ڈالر کی قیمت سب سے پہلے 300 کراس کی ہے، اس کے بعد آپ یہ دیکھیں اگلے دن ہی جی آپ کے تیل کی قیمت کہاں سے کہاں چلی گئی ہے، ڈیزل کی قیمت کہاں سے کہاں چلی گئی ہے۔ اگر آپ بیسک لیول کے اوپر اکانومی کی بات کریں تو دیکھیں ایک عام انسان تو پس گیا نا، اس کو اس بات سے کیا غرض کون آ رہا ہے کون نہیں آ رہا، جس کی 30 سے 40 ہزار ویئر منیمم تنخواہ ہے، اس انسان کو کیا غرض کہ کیا ہو رہا ہے اور کیا نہیں ہو رہا، اس کو اس بات سے غرض ہے کہ میری بیسک نیڈز میٹ ہو رہی ہیں یا نہیں ہو رہی ہیں۔ اور ہمارے لیے اس وقت پرائمری کنسرن اسی بات کا ہے۔ آپ دیکھیں سر، اگر آپ اوور آل دیکھیں کرائم ریٹ بہت بڑھ گیا ہے، پورے ملک میں بہت زیادہ بڑھ چکا ہے، اور اس کی بیسک ریزن یہی ہے کہ لوگوں کی ضروریات ہی میٹ نہیں ہو رہی ہے۔ تو ہمارا اس وقت فوکس یہ ہے کہ آپ کی معاشی حالت بہتر ہو، آپ کے لوگ باہر سے انویسٹمنٹس کریں آپ کے ملک میں، آپ کی اکانومی فلرش کرے، آپ کے بیسک نیڈز میٹ ہو سکے۔ روٹی اس وقت 40 روپے چلی گئی ہوئی ہے، ایک عام روٹی، ایک بندہ جس کی دہاڑی کے وہ شاید 500 روپے کما رہا ہے، اس نے کہاں سے اپنے باقی اخراجات پورے کرنے ہیں؟ تو اس وقت ہمارے پاس مسئلے مسائل بہت زیادہ ہیں۔ دیکھیے، وہ آپ نے ایک براڈر پکچر ڈرا کر دی۔ میں آپ کا جی پوائنٹ آف ویو صرف یہ جاننا چاہ رہا تھا کہ انوار الحق کاکڑ کی اپوائنٹمنٹ درست ہے اور آپ کو اس پر کوئی اعتراض تو نہیں رکھتی؟ دیکھیں، اپوائنٹمنٹ ود آل ڈیو ریسپیکٹ، ہم بھی اسی ملک میں رہتے ہیں اور ہمیں بھی پتہ ہے کہ اپوائنٹمنٹ ہوتی کیسے ہے۔ بات صرف یہ ہے کہ پھر وہی بات آتی ہے، ہم لوگ اپنی حقیقی آزادی کے لیے لڑ رہے ہیں، اینڈ آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو نیم اینی پرٹیکولر انسٹیٹیوشن، میں کسی ادارے کا اسپیسیفکلی نام نہیں لینا چاہتی ہوں، لیکن ہمارے یہاں پہ ہر چیز اس ادارے کی مرضی سے ہی ہو رہا ہوتا ہے۔ بات یہ ہے کہ جب تک ہم لوگ حقیقی آزادی کی طرف نہیں جائیں گے تو پھر جس طرح کی بھی اپوائنٹمنٹ اور سلیکشن ہو رہی ہے وہ تو برسوں سے ایسے چلتا آ رہا ہے اور ایسے ہی چلتا جائے گا۔ لیکن اس چیز کو لیجٹمیٹ کرنے کے لیے
ہم لوگ الیکشنز کی طرف جائیں گے، انتخابات کی طرف جائیں گے، اینڈ ایز سون ایز انتخابات کی اناؤنسمنٹ ہو جاتی ہے، جو کہ جتنی جلدی ہو جائے اتنی بہتر ہے اس ملک کی معیشت کے لیے بھی اور جنرلی بھی ہمارے لیے انٹرنیشنلی بھی، تو آئی تھنک زیادہ بہتر ہے۔ اگر آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں کہ مجھے پرسنل لیول پہ اعتراض ہے، تو دیکھیں ابھی تو ان کو ایک دن ہوا ہے آئے ہوئے، ایز سچ تو ابھی ہمارا کوئی اعتراض کا بنتا نہیں ہے، لیکن ابھی دیکھیں آگے کیا کرتے ہیں۔ چلیے، انوار الحق کاکڑ کے اوپر تو کوئی اعتراض بھی نہیں ہے آپ کو، لیکن یہ جو پیٹرول اور ڈیزل کی قیمت بڑھی، ان کی آمد کے ساتھ ہی یہ تحفہ ساری قوم کو ملا، تو اس پر کیا کہیں گی؟ جی ایسے ہی ہے۔ اس پر سر آپ یہ دیکھیں، میں پہلے بھی اس چیز کے اوپر بات کر چکی ہوئی ہوں، اور اس چیز کے اوپر زیادہ تبصرہ کیا جائے گا میں ابھی آپ یہ دیکھیں، کہنے کو ہے جو فور کاسٹ آپ کے جتنے اکانومسٹ بیٹھے ہوئے ہیں ان سب کی فور کاسٹ یہ پریڈکشن تھی کہ آئی ایم ایف نے اپنی مرضی کے اوپر، آپ کو پتہ ہے 500 روپے لیٹر لے کے جانا ہے تیل۔ اس بات پہ ابھی یہ ایک لوگوں کا ایک اس بات پہ رائے ہے، اور بڑے لوگ اس بات پہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ شاید پاسبلٹی بھی ہے کہ ایسا ان فیوچر ہو جائے، اور ان فیوچر سے مراد یہ کچھ ہی مہینوں کے اندر۔ بات صرف اتنی ہے کہ دیکھیں، جب آپ کی پچھلی حکومت جاتی ہے آپ کے ڈالر کا ریٹ کیا ہوتا ہے، اور اس کے بعد آہستہ آہستہ آپ کے ڈالر کا ریٹ کہاں جا رہے ہیں۔ ون آف دا فور موسٹ ریزن فار دیٹ از کہ آپ لوگ الیکشنز نہیں کروا رہے۔ الیکشنز نہ کروانے کی وجہ سے، آپ کی پولیٹیکل انسٹیبلٹی کی وجہ سے، آپ کی جوڈیشل ایکٹیویزم کی وجہ سے، آپ کی اوور آل انسرٹنٹی کی وجہ سے چیزیں بہت زیادہ ڈیٹوریٹ کر گئی ہیں۔ بات یہ ہے کہ شاید اس کا اگر آپ یہ دیکھیں، اگر آپ ایک مڈل کلاس بندے کو لیں تو اس وقت تو ہر بندہ ہی اس چیز سے افیکٹڈ ہے۔ اگر ایک آپ اپر مڈل کلاس لیں تو جو پہلے لوگ سوچتے تھے کہ ہم اپنے بچوں کو فردر اسٹڈیز کے لیے باہر بھیجیں گے، ود آل ڈیو ریسپیکٹ وہ اب اس چیز کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتے ہیں۔ وہ یہاں پہ پڑھا لکھا لیں، بڑی بات ہے، اور ہم جب یہ پڑھے لکھے پاکستان کی بات کرتے ہیں اور ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں ہماری قومیں ترقی کریں اور ہمارا ملک آگے بڑھے، تو ہماری گورنمنٹ نے تو اس ود آل ڈیو ریسپیکٹ کبھی بھی اس چیز کے اندر ہمیں سپورٹ نہیں کیا ہے ایجوکیشن سسٹم کے اندر۔ تو ایک غریب انسان تو اپنے بچوں کو پڑھانے سے بھی گیا نا، جس کی دہاڑی کے اوپر ہی اس کا خرچہ پیٹرول نہیں کھا جانا ہے، ڈیزل نہیں کھا جانا ہے، اس نے کہاں اپنے باقی چیزوں کے اوپر سوچنا اور کرنا ہے۔ لیکن یہ آ جاتے ہیں کرٹیسزمز، یہ آ جاتے ہیں آن دا فیس آف اٹ ریالٹی۔ اس کا حل کیا ہے؟ بات یہ ہے کہ اس کا حل نکالنے کے لیے ہماری گورنمنٹ کو چاہیے کہ ایز سون ایز پاسبل آپ اپنی پولیٹیکل اکانومی کو سٹیبلائز کریں۔ کسی بھی ملک کی ترقی کے لیے اس کی پولیٹیکل سٹیبلٹی بہت امپورٹنٹ ہے۔ آپ کچھ نہیں تو ہماری نیبرنگ کنٹریز کے لیے لے دیں۔ افغانستان کا اس وقت ریٹ پاکستان کے برعکس 3 روپے زیادہ ہے۔ اس کے بعد آپ بنگلہ دیش کو لے لیں، لوگ ٹکے کی ویلیو کو کچھ سمجھتے نہیں تھے، ٹکا آج کہاں سے کہاں چلا گیا ہے۔ آپ ہندوستان کی آپ ریاست کو دیکھ لیں، ہم سے 3 اور 4 ٹائمز اکانومی ان کی بڑھی ہے، ان کی پاپولیشن بڑھی ہے۔ کیا انہوں نے ترقی نہیں کی ہے؟ ہم سے زیادہ ترقی کی ہے۔ ہمارے اندر کون سی ایسی چیزیں ہیں جو ان کے اندر نہیں پائی جاتی؟ ہماری گورنمنٹ، مین ایشو ہی گورنمنٹ ہے۔ اگر آپ کی گورنمنٹ ٹھیک ہوگی، اگر آپ کی گورنمنٹ کے اندر انٹرفیرنس نہیں ہوگی، اور آپ کی گورنمنٹ اپنے طریقے سے رول پلے کرے گی اور ایٹ لیسٹ ملک کے مفاد کو سامنے رکھے گی، تو ان کے پرسنل انٹرسٹ بھی ٹھیک رہیں گے۔ ہمارے یہاں پہ جو سیاستدان ہیں وہ سمجھتے نہیں ہیں اس بات کو کہ خالی ایک ٹائم کی گورنمنٹ پورے کرنے سے ان کا کام پورا نہیں ہوتا ہے۔ وہ اگر لوگوں کو ہی اپنے ایک مینڈیٹ کے ساتھ آتے ہیں نا، اپنا مینڈیٹ ہی فلفل نہیں کر سکیں گے، تو اگلی دفعہ انہوں نے کیا ریاست کو فارم کرنا ہے، کیا یہ ملک لے کے چلنا ہے؟ رقیہ غزل صاحبہ، پہلے تو میں آپ کی رائے جاننا چاہوں گا کہ انوار الحق کاکڑ صاحب کو بلوچستان سے تقرری ہوئی ہے ان کو وزیر اعظم نامزد کیا گیا پاکستان کا، آپ کی رائے جاننا چاہوں گا ان کے بارے میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی جی جی، پلیز کیری آن۔ اچھا، مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ میری صرف اور صرف جتنا آپ کے پاس ٹائم ہے اسی میں اگر میں یہ بات کروں، تو جو پہلے ہمارے اوپر آئے تھے وہ بھی نگران ہی تھے۔ اگر ہم یہ دیکھیں تو ابھی تک کوئی سلیکٹڈ جو ہیں وہ تو ابھی تک کوئی بھی حکومت ہمارے پاس نہیں آئی، اور ہماری بہت سی جو ایکسپیکٹیشنز تھی ان کے ساتھ تھی، ہمیں یقین تھا کہ وہ ہماری زندگیوں کو بدل دیں گے، ہمیں یقین تھا کہ وہ کچھ ایسی اصلاحات لے کر آئیں گے کہ جو کچھ پہلے 3-4 سالوں میں ہمارے ساتھ ہوا ہے یا ہو چکا ہے ان سارے غموں کا مداوع ہو جائے گا۔ ہمیں ایک مسیحا کی تلاش تھی اور ہمیں لگتا تھا یہ مسیحا بن کر آئے ہیں۔ خان صاحب کی دفعہ بھی یہی لگتا تھا کہ وہ مسیحا ہیں، اب بھی ہمیں یہی لگتا ہے کہ یہ حکومت مسیحا بن کر آئی ہے۔ لیکن آپ کو اور ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ ان کو بھی لانے والے، جو سلیکٹ کرنے والے، یعنی کہ جو پی ڈی ایم والے ہیں، میرا ان کی طرف اشارہ ہے کہ پی ڈی ایم کے ساتھ ان کی
ایک خاص قسم کی ایفیلیشن موجود ہے، تو وہ جو کہیں گے، جو ان کی جو پالیسیز ہیں وہ اسی کے مطابق چلیں گے. ہمیں اچھے کی امید تو ضرور ہے، لیکن ایک رات میں ہی ہم نے دیکھ لیا کہ ہمارے ساتھ جو اچھا ہوا وہ آپ بھی جانتے ہیں کہ پیٹرول کی پرائزز کیسے انکریز کی ہیں اور کہاں سے کہاں چلی گئی ہیں. اور یہ کوئی، میں نہیں سمجھتی کہ کسی کے آنے کے بعد یہ کوئی اچھا شگون ہے یا اچھا کوئی کام ہوا ہے. یہ اس نے ان کی جو وقت سے پہلے اگر آپ کہیں کہ ان کے جو ایک ایکسپیکٹڈ ان کا جو کام تھا اس کو تھوڑا سا کم کر دیا ہے. اور آگے کیا ہوتا ہے کوئی نہیں جانتا کہ کل تک. لیکن میں ایک بات ہمیشہ سے کہہ رہی ہوں، پھر کہوں گی کہ الیکشن آپ کے مزید دیر سے ہوں گے، کیونکہ ابھی یہ جو ایک نظام قائم کیا گیا ہے اس کو ہی سیٹ کیا جائے گا. اور ٹھیک تو یہ معیشت ٹھیک کرنے آئے ہیں، لیکن ایسا کچھ لگتا نہیں ہے کہ عوام کو کچھ ملے گا. عوام کو اپنے لیے خود کچھ کرنا پڑے گا اور اچھا اقبال رقیہ صاحبہ، کرنا میرا پڑے گا. میرا سوال لے لیجیے گا پلیز، کہ یہ آپ پنجاب میں پی ایم ایل این کے سامنے کس کو مد مقابل دیکھ رہی ہیں؟ استحکام پاکستان پارٹی پی ایم ایل این کے ساتھ مقابلہ کر رہی ہوگی، پاور بیس ہے پی ایم ایل این اچھا، کا، میں یا آپ پی کی ٹی آئی کے بات کو ساتھ؟ نا یہیں پہ ہی اس کو سوال کو کر رہی ہوں. میں ان کو ہی نہیں دیکھ رہی، ان کو ہی میں کہیں نہیں دیکھ رہی. یہ ایک بہت بڑی سچائی ہے، ہمیں ماننا ہوگا. میں بار بار کہتی ہوں کہ میاں صاحب اب ووٹر کہاں سے لے کر آئیں گے؟ آپ کہاں سے ووٹر لائیں گے؟ آپ نے ووٹر کی تمام توقعات کو ختم کر دیا ہے. آپ نے وہ سب کچھ ختم کر دیا ہے جو محبت ہی نا، جب وہ خادم پاکستان بنے، جی جی وہ آئیں گے وہ سب کچھ بدل جائے گا. اب تو وہ محبت بھی مجھے کہیں نظر نہیں آ رہی. ہاں کچھ لوگ ہیں، آپ یہ مانیں کہ وہ جو نوازشی ہیں صرف وہی لوگ خوش ہیں جن کو سب کچھ مل گیا ہے. آپ ان کو افسر شاہی کہہ لیں، وڈیرا شاہی کہہ لیں، ہمیشہ سے جو لوگ ان کے ساتھ تھے وہی لوگ خوش ہیں. باقی کون خوش ہے؟ مجھے بتائیں کہاں پہ خوشی ہے، کس جگہ پہ درد نہیں ہے؟ کہیں 10 سال کی بچی کے ساتھ زیادتی ہے، کہیں بھوک کے ساتھ کوئی خودکشی کر رہا ہے، کہیں آپ یہ دیکھیں کہ وہ بستیاں جلائی جا رہی ہیں، کہیں ہم لوگ اپنے دین کی اور تفرقہ بازی میں بٹے ہوئے ہیں. کہیں پہ کوئی ایسی مجھے بات بتائیں کہ کیا دل جو ہے وہ خون کے آنسو نہیں روتا کہ کوئی ایسی جگہ، کوئی ایسی کام جو یہاں پہ ٹھیک ہو رہا ہے؟ اچھا اس کو بھی چھوڑ دیں. اب یہ دیکھیں کہ اگر پیٹرول کی قیمت بڑھی ہے، اس کے ساتھ تمام پرائزز انکریز کی ہیں، اس سے ہمارے مسائل کتنے بڑھ گئے ہیں. اس سے ایک غریب بے وقت کی روٹی نہیں کھا سکتا. آپ کو تو یہ عام سی بات لگتی ہے، میں نے غریب کو میڈیکل سٹوروں پہ روتے دیکھا ہے. ادویات کی پرائزز اتنی زیادہ انکریز کر گئی ہیں کہ وہ کہتے ہیں ہمارے بچے پیسے نہیں دیتے، خدا کے لیے ہمیں دوائی دے دو. اب اس سے آپ اندازہ کر لیں یہ ووٹر کہاں سے لے کر آئیں گے؟ ان کے مد بہت مقابل کیا شکریہ. پی ٹی آئی ہے؟ مد مقابل کوئی بھی نہیں ہے. اور جو پی ٹی آئی ہے اس نے اپنی یہ 9 مئی کے سانحے میں جو کچھ کیا ہے، اس کے بعد لوگوں کا دل میں فوج کا محبت ہے، پیار ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ پیار نہیں ہو سکتا؟ وہ لوگ ہمارے لیے جانے مارتے ہیں. تو وہ بھی جو ہے وہ کہیں پر نہیں ہے. اب جب سب لوگ کہیں پر نہیں ہیں تو یہ لوگ جو بنانے والے ہیں، جو ہمارے کرتا دھرتا ہیں، وہ جانتے ہیں، تبھی وہ ایک ٹیکنوکریٹ قسم کا سسٹم لانا چاہ رہے ہیں جس میں سبھی کو موقع دیا جائے اور سبھی اس میں شامل ہو جائیں اور مل جل کر کہیں کہ ہم معیشت ٹھیک کرنے جا رہے ہیں. یہاں وقت ہوا ایک بریک کا. بریک کے بعد سوالات کا سلسلہ جاری رکھیں گے. ویلکم بیک. امرت شیخ صاحبہ، میرا اگلا سوال آپ سے یہ ہے. دیکھیے وہ تو یہ کہہ رہے کہ ابھی پی ڈی ایم کی حکومت گئی، وہ 16 مہینے یہی بتاتے رہے کہ جی عمران خان کی حکومت جو کچھ کر کے گئی ہم اس کا خمیازہ بھگت رہے ہیں، کہ اگر ہمیں کوئی قیمتیں بڑھانی پڑ رہی ہیں تو آئی ایم ایف کے معاہدے کی وجہ سے بڑھانی پڑ رہی ہیں. اب بھی یہی صورتحال ہے کہ جو تجزیہ نگار ہیں وہ یہی بتا رہے ہیں کہ اس وقت اگر عمران خان آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدے کی شرائط کو توڑتے نہیں تو یہ دن نہ دیکھنا پڑتا. اب آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ جی پیٹرول مزید بڑھے گا اور ڈیزل مزید بڑھے گا، لیکن وہ تو سارا جو ہے اس کی جڑ جو ہے وہ ان کا آپ کا دور حکومت تھا. کیا کہیے گا؟ سر آپ کی آواز تھوڑی کٹ رہی تھی، لیکن ایز فار ایز مجھے سمجھ میں آئی ہے. آپ دیکھیں سر، ہمارے یہاں پہ نا ایک اور بہت مسئلہ ہے، ہمیں نا بلیم گیم کھیلنے کا شوق ہے.
نہیں ہے اس کی غلطی ہے, پچھلی والی حکومت کہی تھی ہماری غلطی نہیں ہے اس کی غلطی ہے. اور یہ ہمارے گھروں میں بھی یہ چیز پریکٹس ہوتی ہے. ہم کبھی بھی اپنے آپ کو نہیں کہیں گے, ہم کہیں گے ہمارے بڑے ایسے کرتے تھے تو آگے ہم بھی ایسے کرتے ہیں. یہ کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے. آپ کے پاس بہت ٹائم ہو چکا ہوا ہے اس چیز کے بعد, 1.5 سال ہو چکا ہوا ہے. آپ یہ دیکھیں ہم اگست میں بیٹھے ہوئے ہیں, وہ بات تو 21 اپریل کی بات ہے. یہ تو بات اب بہت پرانی ہو چکی ہوئی ہے. اس کے باوجود آپ یہ دیکھیں کہ کس وقت جب گئے تھے تو آپ کا ریزروز کتنے تھے, اس ریزروز کے بعد آپ اپنے ریزروز کو کہاں لے کے آئے ہیں, آپ اپنی بیسک نیڈس کو کہاں لے کے گئے تھے. ان کے ٹائم پہ اگر پھر میں آرگیومنٹ کی فار دا سیک آف آرگیومنٹ ہی کہوں تو کووڈ بھی گزرا تھا اور بہت زیادہ مسئلے مسائل گزرے تھے. اگر اس کے باوجود ہم اپنے ریزروز کو پوزیشن کو اس لیول پہ مینٹین کر سکے تھے, ہمیں تو وہ سچویشن ابھی تک فیس ہی نہیں کرنی پڑی. یہاں پہ ہم فلڈ ریلیف کے نام پہ اتنا پیسہ لیتے ہیں, ہمیں سمجھ ہی نہیں آتی وہ پیسہ جاتا کدھر ہے. جن لوگوں کو لگنا تھا ان تک کو نہیں لگتا ہے. تو یہ آپ بات نہ کریں کہ سچویشن کہاں پہ تھی. بات یہ ہے کہ اب جو نئے لوگ آ رہے ہیں وہ اپنے لیے کیا وہ کیا کر رہے ہیں, انہوں نے کیا کیا ہے. خالی قیمتیں بڑھا لینے سے مسئلے کا حل نکل آیا ہے؟ بالکل نہیں نکلا. سر ود آل ڈیو ریسپیکٹ, ہمیں اس وقت ایک لیڈرشپ کی ایسی ضرورت ہے جو ہمیں صحیح طریقے سے ہر لیول پہ ہر سطح پہ لے کے چل سکے, انٹرنیشنلی بھی اور نیشنلی بھی. انٹرنیشنلی لوگ آپ کو پیسے اب دینے کے لیے تیار نہیں ہیں, اور کچھ عرصے میں انہوں نے نہیں دینا. اور آئی ایم ایف نے تو اپنے معاہدے منوانے ہی ہیں آپ سے, جب ان کو نظر آ رہا ہے کہ آپ کچھ سرو نہیں کر رہے ہو, آپ لوگ کوئی اینڈز میٹ ہی نہیں کر رہے ہو, آپ کے ملک میں کوئی ڈیولپمنٹ ہی نہیں ہو رہی ہے, اوپر سے جو پروجیکٹ سٹارٹ بھی ہوتے تھے وہ بھی بند ہو جاتے ہیں, تو انہوں نے تو پھر آپ کے ساتھ مزید شرطوں پہ شرطیں رکھنی ہیں, اور یہ آگے اور وہ ٹف کریں گے چیزیں. ابھی بھی ریسنٹلی معاہدہ ہوا ہے, ہمیں تو یہ بھی نہیں پتا چلا ہماری کتنی چیزیں ہیں جو ابھی گروی رکھوا دی گئی ہیں, اور کتنی چیزوں کو ہماری ان لوگوں نے آ کے ضبط کر دینے. مجھے تو لگتا ہے ہمیں شاید خود سننے کو آئے گا کہ پاکستان کو ہی قرض پہ ہم نے رکھوا دیا ہوا پورا کا پورا, آدھے سے زیادہ تو ہم نے رکھوایا ہوا ہے. تو پیچھے رہ کیا جانا ہے آپ کے پاس. اچھا جی, 18 رکنی نگران کابینہ کا اعلان کر دیا گیا ہے. بڑے بڑے جی قابل لوگ اس کا حصہ بنے ہیں, جن میں سابق سیکرٹری خارجہ جلیل عباس جیلانی ہیں, وہ فارن منسٹر ہوں جی گے. ڈاکٹر شمشاد اختر سابق گورنر اسٹیٹ بینک ہیں, وہ وزیر خزانہ ہوں گی. وزیر داخلہ کا تعلق بلوچستان سے سابق سینیٹر سرفراز بگٹی اس کی دیکھ بھال کریں گے, اور اسی طرح دیگر لوگ ہیں. آپ کا ٹیک جاننا چاہوں گا اس کے اوپر. سر, میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ جو نگران اس وقت آپ کے پاس آئے ہیں لوگ, ان کے نام بہت اچھے طریقے سے تجویز کیے گئے ہیں, کیونکہ دیکھیں جب آپ کی انٹرم گورنمنٹ آتی ہے کسی بھی ملک کے اندر, اٹ از سپوز ٹو بی اے گورنمنٹ کنسسٹنگ آف ٹیکنوکریٹس, اور یہ سب اپنی اپنی جگہوں پہ اور اپنے اپنے کام میں بہت زیادہ انہوں نے ایک مقام حاصل کیا ہے, اور انہوں نے اپنا اپنا کام بہت اچھے طریقے سے سر انجام دیا ہے. تو آئی تھنک اگر آپ اس کے لیول پہ دیکھیں تو کوئی انہوں نے گورنمنٹ کا اس طریقے سے بندہ, ایک بائسڈ بندہ نہیں اٹھایا, اور یہ بہت ایک ٹیکنوکریٹک قسم کی گورنمنٹ آپ کے پاس آئی ہے, جو کہ بہت اچھی بات ہے. کسی بھی انٹرم گورنمنٹ کو ایسے ہی ہونا چاہیے, بشرطے, اور میں پھر یہ بات کہوں گی بشرطے کہ آپ وقت پہ الیکشنز کروائیں اور ان کو انٹرم ہی رہنے دیں. اگر آپ کسی بھی چیز کو پرولونگ کریں گے تو وہ چیز آپ کی خراب ہی ہوگی. جو رول آف لا ہے, جو آپ کے قانون میں ٹائم دیا گیا ہے, اس کو فالو اپ کیا جائے, نہ کہ پچھلی دفعہ کی طرح آپ ہر دفعہ الیکشنز کی ڈیٹ دے کے مزید اس کو آگے لے جائیں. اگر یہ انٹرم گورنمنٹ ہے تو اس کا کام 6 مہینے کا ہی رہنا چاہیے, اس کے بعد آپ کو آپ کی الیکشنز کی طرف جانا چاہیے. اور اس نگران حکومت کو ان کے اوپر جتنی اس وقت ذمہ داریاں دی گئی ہیں, ان کو چاہیے کہ اس کو صحیح طریقے سے سر انجام دیں اور آگے الیکشنز کی تیاریوں میں اپنے آپ کو لگائیں. دیکھیے, اس میں آئین میں گنجائش ہے کہ آپ کو نئی حلقہ بندیاں کرنی پڑیں گی جب نئی مردم شماری ہوگی, اور جو جی پریزنٹ سیٹ اپ ہے اس کو تمام اختیارات بھی دے دیے گئے پچھلی اسمبلی کی جانب سے بذریعہ قانون, تو وہ بڑے معاہدے بھی کر سکیں گے, وہ ڈے ٹو ڈے بزنس جو افیئرز ہیں ان کو بھی دیکھیں گے, اور وہ لانگ ٹرم بھی کچھ چیزیں کر سکتے ہیں اب اس قانون سازی کے بعد. تو اگر انتخابات ڈیلے ہوئے, جیسا کہ راجہ ریاض نے بھی کہا کہ جی ہمارے بڑوں نے فروری کے مڈ کی تاریخ جو ہے اس کا مہورت نکالا ہے, تو پھر تو بات تو وہ قانونی پیرامیٹرز میں ہی ہوگی. وہ بھی یہی کہیں گے کہ جناب ہمیں تو آئین نے یہ اختیار دیا تھا اور اس دوران ہم نے الیکشن کرا دیے, تو پھر تو آپ کے پاس کوئی جواز نہیں رہے گا اس پر تنقید کا. نہیں سر, ٹائم پہ اگر الیکشنز ہو تو پھر ہمیں کیا اعتراض ہے. ابھی بھی آپ دیکھیں کہ کس وقت کے ہم الیکشنز کی بات سن رہے ہیں. میں پچھلے 6 مہینے سے 6 ماہ سے یہ سن رہی ہوں
کہ ابھی ہم لوگ اگلے مہینے الیکشن جائیں گے، اگلے مہینے آپ کے یہاں پہ چیف جسٹس ایک ڈیٹ دیتے ہیں اور آپ کے ملک آپ کہہ رہے ہیں قانون کو فالو اپ کر رہے ہیں. کیا قانون کو فالو اپ کر رہے ہیں؟ کون سی ڈیٹ دی گئی تھی اور کیا اس ڈیٹ کے اوپر انتخابات ہوئے تھے؟ آپ کے تو یہاں پہ چیف جسٹس جو کہ آپ کے کانسٹیٹیوشن کی جس کو سمجھا جاتا ہے جس نے پاسداری کرنی ہے، جو کہ ایک طریقے سے آپ یہ کہہ لیں کہ ہی از دی لیڈر آف دا کانسٹیٹیوشن، اس انسان کی آپ بات کو آپ نے رد کر کے آپ لوگوں نے الیکشنز اس وقت پہ نہیں کروائے جس وقت ہونے چاہیے تھے، یہ بار بار کہہ کے کہ ابھی یہ حالات ہے اور ابھی وہ حالات ہے اور ابھی ہم افورڈ نہیں کر سکتے، جبکہ باقی سارے اخراجات آپ کے میٹ ہو رہے تھے جو کہ ان نیسیسری ایکسپینسز تھے، لیکن آپ ایک الیکشنز کے وقت آپ پیسے نہیں لگا سک رہے تھے اور یہ آپ کے جی اس وجہ سے نہیں بنیاد کے اوپر ہوئے ہیں. تو اب تو دے آر باؤنڈ ٹو فالو نا. لیکن the thing is that will they still be able to do it? Will they still اب رول آف لا کو کیا وہ تب بھی امپورٹنس دیں گے اور وہ تب بھی اس کو کریں گے فالو اپ؟ دیٹ از دا موسٹ تھنگ. ڈیٹ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جی مہرت، کبھی تو یہ کہہ رہے تھے پہلے ہم اکتوبر کا نکال رہے ہیں، اس سے پہلے جی آپ کو اور مجھے بھی پتہ ہے مئی کے نکلے تھے، مئی کے بعد جی اگست کے بھی نکلے تھے. مہرت تو یہ لوگ ہر 3-4 مہینے بعد نکال رہے ہیں، لیکن کیا اس چیز کو فالو اپ کریں گے؟ دیٹ از دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ. لیکن بہرحال ابھی یہ جو نگران حکومت آئی ہے، اب دیکھتے ہیں کہ یہ کیا کرتے ہیں، یہ اس چیز کو فالو اپ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں. امرت شیخ صاحبہ، پی ٹی آئی کے چیئرمین کے خلاف سائفر کی گمشدگی کا کیس بھی رجسٹرڈ کیا گیا، اور اب اطلاعات یہ ہیں کہ پروسیکیوشن ٹیم تشکیل دی گئی ہے جس میں 3 اراکین ہیں جن کے نام جو اب تک سامنے آئے ہیں وہ ایڈوکیٹ شاہ خاور ہیں، رضوان عباسی اور ذوالفقار نقوی ہیں. آپ یہ بتائیے کہ آپ کا کیا پوائنٹ آف ویو ہے، کہ کیونکہ عمران خان تو پہلے کہہ رہے تھے کہ یہ ہے وہ سائفر، اور پھر اس کے بعد انہوں نے یہ اسٹیٹمنٹ دی کہ وہ سائفر گم گیا. سائفر چونکہ ایک قومی امانت بھی ہے اور سیکریسی ایکٹ کا اطلاق بھی اس پر ہوتا ہے، تو آپ نہیں سمجھتی کہ یہ انہوں نے ایک لائیو بم کو لات مار دی ہے؟ سر دیکھیں، بات یہ ہے کہ جب آپ ایک انسان کے اوپر، میں اس چیز کو اس طریقے سے جسٹیفائی تو نہیں، لیکن میں ایک نارمل، اگر ہم ایک لے مین کے حساب سے دیکھیں یا اگر ہم ایک آبجیکٹیو انالیسس کریں، تو ایک انسان جس کے اوپر آپ جب پہلے وہ ایک انسان اس چیز کے اوپر بات کرتا ہے کہ جی اس طرح کا لیٹر آیا تھا، یہ ساری پلاننگ کے تحت ہو رہا ہے، یہ سب اس چیز کے تحت ہو رہا ہے، جب یہ ہم 2021 کی بات کر رہی ہوں میں اس وقت، یہ غلط تھا، یہ صحیح نہیں ہے، یہ تو بالکل غلط ہے، اس کی لیٹر کی کوئی ویلیو نہیں ہے، اس کی حیثیت نہیں ہے، اور جی کبھی آپ منٹس آف میٹنگ ریکارڈ کر کے نکلوا رہے ہیں، کبھی آپ کچھ کر رہے ہیں. تو ایک چیز کو جو آپ 2 سال پہلے جس کی سگنیفیکنس کو آپ نے 0 کر دی ہے، پھر 2 سال بعد آپ نے اس کی سگنیفیکنس کو پھر آپ نے 100 کر دیا ہے، تو جو انسان اس چیز کو بار بار لے کے بات کر رہا ہے، آپ ایک دفعہ اس کی بھی پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں، اس کے لیے بھی اس چیز کی پھر ویلیو اسی طرح ہی ہو جائے گی نا. بہت شکریہ آپ دونوں کی تشریف آوری کا. تھینک یو. خواتین حضرات، یہ تھا آج کا پروگرام. امید کرتا ہوں کہ پسند آئے گا. اگلے پروگرام تک اجازت دیجیے. تب تک اللہ حافظ.